बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस का फैसला 9 माह के बाद जो है वो आ चुका है, और इस 9 माह के बाद जो फैसला आया है, इस फैसले ने जो पिछला फैसला था जो कि 7/3 से आया था, उस फैसले को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर दिया। आज हम देखने और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नए फैसले से, जिस तरह से हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि इसके इम्पैक्ट्स बड़े अजीब गरीब होंगे, क्या सोसाइटी के दीगर हलकों के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, और अब जो पाकिस्तान के अंदर नई रवायत कायम होने जा रही है वो कुछ सही रवायत नहीं होगी। किस तरह से इस फैसले को हुकूमत ने जो देखा है, क्या वो सही अंदाज से देखा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ जो साथ वो पुराने जजेस से मैं चाहूंगा कि उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूं, और जो नए जजेस ने फैसला दिया है जो 6/4 से आया है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जिन 7 जजेस ने इससे पहले फैसला दिया था और सरीना ईसा के खिलाफ तहकीकात का कहा था FBI को, उनमें जस्टिस उमर अतया बंदयाल साहब शामिल थे, जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे, जस्टिस मजहर मियां खेल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब थे, और जस्टिस फैसल अरब साहब थे। और जिन 3 जजेस ने उसकी मुखालफत की थी वो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। अब जिन 6 जजेस ने इस फैसले को, अपने ही फैसले को, दिए हुए फैसले को रिविजिट किया है और उस पुराने फैसले की रोशनी के अंदर नए फैसले को तहरीर किया है, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस मंजूर मलिक साहब हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इसके अंदर अपना एक इजाफी नोट भी दिया है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। जो पिछला फैसला था वो करीब 180 सिफात पर मुश्तमिल था, और अब का नया फैसला तकरीबन 40 सफात पर मुश्तमिल है। ये नए फैसले को आज के प्रोग्राम के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके अंदर चंद एक सवालात हैं, उन सवालात को भी आपके सामने रखेंगे और उनका भी जवाब देखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सदर पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाना चाहिए? क्या बैरिस्टर फरोग नसीम साहब अपने जो बार बार आते हैं, इस्तीफा देते हैं और केस प्रेजेंट होता है, और फिर वो वापस जाकर वजीर कानून लग जाते हैं, एक बार फिर इस केस के लिए भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर वो दोबारा जाकर वजीर कानून लग गए थे, क्या अब वो इस तफसीली फैसले के बाद वजारत कानून से मुस्ताफी हो जाएंगे? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो केस था वो बदनीयती पर मुबनी था? इसको भी आज देखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कीमती वक्त जाया किया गया, एक रेफरेंस दायर करके हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वसाइल जो हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर वसाइल और वक्त को जो है वो जाया किया, क्या उस सारे का मुदावा हो सकता है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ इश्तियाक खान साहब का, आप मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले सर इश्तियाक खान साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ ये जो फैसला था, ये 9 माह के बाद इसका तफसीली फैसला जो है वो सामने आया है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस पर कमेंट करें कि चूंकि ये पब्लिक हो चुका है, इस पर बात की जा सकती है, ये फैसला आपके नजदीक ठीक फैसला है, दुरुस्त है, इसके जितने कंटेंट है इस कंटेंट से आप इत्तफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरसलान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज इस मौजू के ऊपर हमें दावत दी। दूसरी बात जो आपने की है कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं है जी ये तो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इटसेल्फ करती है जी। और ये क्योंकि रिव्यू के अंदर फ़ैसला आया है तो रिव्यू की जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वो जो कानून के अंदर, आइन के अंदर दी गई हैं, क्या ये उससे एक्सीड किया है इसने या नहीं किया है, ये भी लेटर ऑन स्टेज के ऊपर देखा जाएगा। ये मैंने इसलिए कहा है कि हर फैसले को अवाम किस अंदाज में देखती है, ज्यूरिस्ट किस अंदाज में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद जो है उसकी तशरीह कैसे करती है। इस फैसले को मैं समझता हूँ कि शायद नज़रसानी की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छा, जो मेरी राय है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला रिव्यू पिटीशन के अंदर अगर ये आता है जिसके अंदर डिटेल डिस्कशंस कर ली जाती हैं और अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो एरर रिमूव करने के लिए रिव्यू की पावर्स दी गई हैं, क्या वो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज कर दी गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि उन्होंने अपना 7/3 वाला जो फैसला जो रिविज़िट किया है वो
सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो ऑर्डर एफबीआर को करती है कि इसकी तहकीक करें, इसकी रिपोर्ट दें, जी जो कि सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दी जानी थी, जो कि बाद में आ भी गई, और उसको इस रिव्यू में बगैर सुने, एफबीआर को सुने बगैर जो उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया, क्या ये इसी फैसले में दी गई जो नज़ीर है? इस फैसले के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो पहला फैसला था उसमें जो एफबीआर को तहकीकात का हुक्म दिया गया था वो बेसिकली तहकीकात का हुक्म दिया जाना ही दुरुस्त नहीं था। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्या जो इस फैसले के अंदर उन्होंने लिखा है कि किसी पार्टी को सुने बगैर, जो जहां उन्होंने लिखा है कि मिसेस ईसा को उन्होंने नहीं सुना, और फिर उसमें आगे लिखा है कि वीडियो लिंक के जरिए जरूर सुना, वीडियो लिंक के जरिए सुना, वो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये इसी फैसले के अंदर उस बात की नफी नहीं है कि अगर एफबीआर की वो रिपोर्ट दी गई थी, इधर वो गलत थी या सही थी, उसको उन्होंने नलीफाई कर दिया, इटसेल्फ नलीफाई कर दिया। ये इसी फैसले के अंदर एक तो अपने पहले फैसले की नफी की जाती है जो इस फैसले में लिखा गया है। अच्छा, इसमें सर एक और लाइन भी है, वो ये है कि सरीना ईसा के को सुने बगैर इन्हें इसलिए सजा दी गई क्योंकि वो एक जज की अहलिया थी और इन्हें सजा देकर सुप्रीम कोर्ट खुद को एक गैर जानिबदार साबित करना चाह रही थी, ऐसा महसूस होता। चले मैं उसकी आपको ये वजाहत पेश कर देता हूँ कि हमारे दीन में भी और हमारे आइन के अंदर जी तमाम लोग अकाउंटेबल हैं। जैसे कि इस फैसले के शुरू में लिखा गया कि जजेस जो हैं वो अकाउंटेबल हैं, और हम इस बात पे एग्री करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ दी गई वो ये दे दी गई कि क्योंकि वो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास इख्तियार 5 साल के बाद नहीं रह जाता उसकी तहकीक का, लिहाजा वो प्रोसीडिंग्स जो थी वो कोरम नॉन जुडिस थी। जी बिल्कुल। मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमारी नज़ायर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रॉड और फोर्जरी की बुनियाद के ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सॉल्मन प्रोसीडिंग्स भी विशिएट हो जाती हैं और उस पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं करती हैं। और अगर इस चीज़ का उनको अपना देना था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका जवाब देना था, वो लिख के दे देते, उसका जवाब आ जाता। इसी तरह से अगर वो टैक्स रिटर्न्स में वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं, वो कई साहब ने खुद कहा कि जी ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, बट वो मेरी बीवी और मेरे बच्चों की है जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और लिहाजा मुझे उसका बताना ज़रूरी नहीं था। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास जुडिशल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। इसी तरह से हमारी लोअर जुडिशरी के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। उसके अंदर यहाँ तक कि एक हमारे सिविल जज हैं, हमारे एडिशनल सेशन जजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उन्होंने कोई घर खरीदना हो, उन्होंने अपने मीन्स से कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो वो हाई कोर्ट से परमिशन लेते हैं। परमिशन के बाद हाई कोर्ट उनसे मनी ट्रेल लेती है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, और इसके साथ साथ क्या ये घर जिससे खरीद रहे हो या जिससे गाड़ी खरीद रहे हो उसका कोई आपके साथ इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं था, उससे उसका कोई केस तो नहीं किया था। यानी वो प्रायर इन टाइम परमिशन लेते हैं। लोअर जुडिशरी में जो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे हाई कोर्ट्स ने दिया हुआ है वो उनके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, और जब उन्होंने हर चीज का जवाब देना है तो मैं बड़े अदब से हमारे बड़े उन सबको भी देना होगा जी। मैं बड़े अदब से कहता हूं। इसके ऊपर मजीद आगे बढ़ते हुए मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब का इसके ऊपर मौकफ ले लूं। एक ब्रेक लेनी है जी मुझे, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब से जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ केस बदनीयती पर मुबनी था? इस फैसला आने के बाद ये बात एस्टेब्लिश हो गई? थैंक यू अफसान सर। जो बुनियादी रेफरेंस था जी, जो 10 जजेस ने सुना
اس میں یہ طے ہو گیا کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی پر ہوں مبنی ہے. ٹھیک. اب ابھی آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ وائپ آؤٹ کر دیا اس فیصلے کو. بالکل ایسا نہیں ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایک لمیٹڈ مقصد کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں. جی بالکل. یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ پورا ریفرنس ہی وہ ری اوپن ہو جائے گا. ٹھیک. دوست نظر ثانی کے میں گئے. آپ کے علم میں ہے کہ جب ریفرنس کے خلاف پٹیشنیں ہوئے، خود میں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی کہ بدنیتی پر مبنی ہے ریفرنس. اور ہمارے ایک سینئر دوست ہے عابد حسن منٹو صاحب، ہم 2 وکلاء تھے بار میں سے جنہوں نے ریفرنس کو کویش کرانے کے لیے اپنے ذاتی نام سے پٹیشن، باقی اداروں نے کی، سندھ ہائی کورٹ بار نے کی، پشاور ہائی کورٹ بار نے کی، بلوچستان ہائی کورٹ بار نے کی، سپریم کورٹ بار نے کی. نہیں کی. وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے بار کا، یہاں ان کا قبضہ تھا لاہور ہائی کورٹ بار. تو وہ انہوں نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ بار رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے، آزادی عدلیہ کی آزادی کے لیے پیش ہوتی ہے. انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر باقاعدہ ویسے لکھا بھی ہے کہ وکلا کی تقریباً تمام تنظیموں نے جسٹس فائزہ عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ کیس پر اپیلیں دائر کی، جس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، چاروں بار ایسوسی ایشن اور پھر میڈیا کی تنظیموں کا بھی ذکر کیا. جی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہم نے ریفر کی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یہ صحیح نہیں تھی، اس کو انہوں نے ریویو کر لیا ہے. ٹھیک. ریویو کرنے کا ان کو پورا اختیار ہے. اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ اگر ججز کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی میں اگر ان کو ری وزٹ کرنا پڑ جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے. بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. تو اس میں تو سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کبھی کبھی جو ہے انگڑائی لیتی ہے. اچھا. کبھی یہ اسی انگڑائی کا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کا تحفظ کیا ہے، جج کی آزادی کا تحفظ کیا ہے. دیکھیں یہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، یو کین ناٹ رول آؤٹ کہ it is this institution is under the influence of government. یہ ایک انتظامی وہ ہے، ادھر چاہے ادھر چاہے لے جائیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے خاص طور پہ اس میں بہت سارے فائنینشیل میٹر علم پرلم سو، اس لیے انہوں نے صحیح کیا ہے. نظر ثانی کا جو فیصلہ ہے، نظر ثانی کا جو فیصلہ ہے 100% کریکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سر، اشتیاق خان صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. اشتیاق خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ اس فیصلے کی روشنی کے اندر ہمیں جو ہے وہ آئندہ، جس طرح سے حافظ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہ انگڑائی لی ہے، اس فیصلے کے امپیکٹ کے اوپر فروغ نسیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی اس سے یہ ہوگا کہ جی ججز جو ہیں میں عرض کرتا ہوں. جی پلیز. میں عرض کر دیتا ہوں. جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے امپیکٹس سوسائٹی پہ کیا ہونے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ طاقتور کے لیے اور قانون اور کمزور کے لیے اور قانون، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ لوور جوڈیشری تو ساری چیزوں کا جواب دے، تو ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے میرے محترم ججز جو ہیں ان کو بھی بالکل یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے، یہ پبلک سرونٹ ہیں، یہ انہوں نے اپنی ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں ہے. اچھا پھر میں آپ سے یہاں اس کا جواب میں حافظ صاحب سے لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. صدر پاکستان کو آئین میں تحفظ حاصل ہے، سپریم کورٹ کے جج کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میں یہی عرض کرتا ہوں وہ کس چیز کی امیونٹی حاصل ہے. وہ کرمنل ایکٹ اگر کوئی ہے ہو سکتا ان کے خلاف، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. میں یہی تو عرض کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ججز کو ان سے زیادہ امیونٹی حاصل ہے، لیکن ججز کے احتساب کے لیے ایک جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ 209 آرٹیکل کے تحت بنایا گیا ہے، تو وہ وہاں پہ اکاؤنٹیبل ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ایگزیکٹو نے یا کسی بھی شخص نے اپنے تئیں اس پہ کوئی فیصلہ کریں؟ آپ نے ڈاکٹر فروغ کی بات کی، تو ڈاکٹر فروغ کو جو انفارمیشن آئی وہ ARU سے آئی، وہ صرف ایک جج صاحب کے بارے میں نہیں تھی، اس میں بہت سارے بیوروکریٹس کے خلاف بھی تھی، اس میں 3 ججز کے خلاف تھی. میں آج اس بات کو بھی کلیئر کر دوں آپ کے سامنے کہ کے آغا صاحب ہیں ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے، فروخ عرفان صاحب جو ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے سپریم کورٹ کے جج تھے. ان 3 لوگوں کے خلاف تھی یہ رپورٹ، اور ان میں سے کیونکہ فروخ عرفان صاحب اس وقت ایک اور ریفرنس کے اندر فارغ ہو چکے تھے، ان کے خلاف پروسیڈنگز چل نہیں سکتی تھی. ان 2 لوگوں کے خلاف جو ریفرنس دیا گیا تھا وہ ایک انفارمیشن پاس آن ہوئی تھی ٹو دا پریزیڈنٹ. وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہی واز باؤنڈ، ڈاکٹر فروغ واز
बाउंड कि वो उस इंफॉर्मेशन को अगर अपने पास विद हल्ड कर लेते तो वो डिसऑनेस्टी थी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस फोरम को बता दिया जो कि आइन के अंदर फोरम दिया गया था, तो उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स भी होना थी वो 209 में वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस। ठीक हो गया। इसके ऊपर भी मैं आपसे मजीद भी बात करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब से इसके ऊपर बात करूं। सर, जिस तरह से लोअर जुडिशरी की बात की जा रही है, जिस तरह से दीगर जजेस की बात की जा रही है, ये बात तो तयशुदा है, लेकिन इस फैसले के अंदर ये बात लिख दी गई है कि जी हर आदमी अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, उसके बच्चों के नाम पे, उसकी बीवी के नाम पे क्या असासे हैं, इसका जिम्मेदार वो खुद नहीं हो सकता। तो क्या फिर इम्यूनिटी दे देनी चाहिए बाकी जजेस को भी? देखिए, यहाँ पर जरूरत अब है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक्टिव हो। वो कभी एक्टिव हो जाती है, कभी इनएक्टिव हो जाती है। अब मेरा एक रेफरेंस था, जो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं जी, गुलजार साहब, मोहतरम गुलजार साहब, मैंने रेफरेंस दायर किया कि इस इंसान ने वकला की हाउसिंग प्रोजेक्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसने अपने इख्तियार से एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में 6 साल जुडिशल साइड पे चलता रहा है, तो जस्टिस गुलजार साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कैसे उसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है 3 अशखास पर, एक मकबूल बाकर साहब, एक रशीद रजवी साहब और एक कल्बे हसन साहब। तो एग्जीक्यूटिव साइड में मुझे बताएं आप करप्शन जो होती है सर, एक जनरल फिनोमिना है, मैं बात कर अब वो रिटायर हो रहे हैं और वो तो रिटायर हो गए हैं, इसलिए हम बात भी कर लेते हैं। चले, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, रिलेटेड है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि करप्शन जो होती है वो तो कभी अपने नाम से की नहीं जाती, वो तो आगे बच्चों के नाम पे की जाती है या दीगर अपने रिश्तेदारों के नाम पे की जाती है। असासे अपने नाम पे कब बनाए जाते हैं? नहीं है, वो उसने सारी तफसील दे दी है। फिर तो आप नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने दे दें, नहीं, उनको भी दे देना। फिर देखिए, वो सारी उन्होंने तफसील दे दी है कि मैं ये जरूरी नहीं है कि जज भी, अब सरीना ने, उनकी बीवी मोहतरमा ने, उनके बेटे ने सारी तफसील दे दी है। बिल्कुल ठीक है। इसकी बुनियाद ये तो पहले फैसले में लिखी भी गई उनकी तफसील, 180 सवाल में मुश्तमिल है। ये इसकी जो बुनियाद है, ये सारी रेफरेंस की बुनियाद है कि इसको मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। नहीं सर, ये तो एक नहीं, यही है जनरल बाद में, यही है ये परसेप्शन, बाद रियलिटी से इसका क्या ताल्लुक है? जनरल परसेप्शन ये है कि जो धरना केस सर कंटेंट नहीं, सर कंटेंट के ऊपर बात करें। सर देखिए, मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि कंटेंट पे हम बात करेंगे ना तो जरा अच्छा रह जाएगा। हम परसेप्शन की बात नहीं करते, हम कंटेंट के ऊपर अगर हम आते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है सर कि आप जिस तरह सोसाइटी के इंपैक्ट की बात की गई है, हमारे यहाँ जो करप्शन होती है उस करप्शन के अंदर आप डायरेक्टली अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है। आज क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब वो जी फलां मंजूर पापड़ वाले, फलां जी फलां, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को छोड़ें, खान साहब उसके बारे में मैंने किसी कार्नर से नहीं सुना कि उसने या उसने नहीं सर, उनके सिवाय हुकूमत के, सर उनके मैं किसी वजीर का नाम नहीं लेता, नहीं मैं किसी वजीर का नाम नहीं लेता, मैं उनके कंडक्ट पे बात कर ही नहीं रहा। मैं तो आपसे सिर्फ एक जनरल सवाल कर रहा हूं कि क्या अब इसके बाद बीवी और बच्चों के नाम पर अगर किसी के असासे होंगे तो उससे तहकीकात नहीं होगी? मेरा तो सिंपल सवाल है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने रोका नहीं है इस जजमेंट को कि वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून के मुताबिक, तरीकेकार के मुताबिक पूछ सकता हो, लेकिन इस केस में तो पर्टिकुलर सर, इस केस का तो हो गया, आइंदा ये केस रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल भी तो होगा ना। देखिए, आप भी की जुडिशरी में इस्तेमाल नहीं होगा वो रेफरेंस के तौर पर। इस रेफरेंस में या इस केस में पर्टिकुलर ब्लैकमेलिंग का केस था ये एक जज को ब्लैकमेल किया गया, उसको किसी न तरीके से फारिग किया जाए सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, तो वो हुकूमत के साथ डायरेक्ट अच्छा आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, मुझे क्लैश शुरू हुआ धरना केस से। अच्छा, ठीक हो गया, मुझे ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस इसलिए मैं तो इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूं। नहीं, अच्छी बात है, आपका ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। बिल्कुल ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो एक जनरल सवाल है जो इश्तियाक़ खान साहब भी उठा रहे हैं, जो आम लोगों के ज़हन में भी है कि क्या अब उन लोगों के खिलाफ भी तहकीकात नहीं होंगी जो अपने बीवी और बच्चों के नाम पर अगर कोई असासे बनाते हैं? हम इनकी पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही है, एक मौजूद जज साहिबान है और इनके हक में अब एक फैसला आ चुका है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि क्या अब वो लोग इससे कोई फायदा उठा सकते हैं, उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? इस पे इश्तियाक़ खान साहब से बात करूंगा, एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, ایک چیز تو آپ نے یہ بتانی ہے جو ابھی حافظ عبد الرحمان صاحب سے میں نے سوال کیا کہ کیا اولاد کے اثاثوں اور بیوی بچوں کے اثاثوں سے متعلق اب آئندہ یہ چیز ریفرنس کے طور پر استعمال ہوگی. دوسرا, سپریم کورٹ کے جج سے متعلق یہ بات اس فیصلے کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ججوں کے ضابطہ اخلاق یا کسی بھی قانون سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو ان کے خاندان کے کاموں کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے, دوسرے کی غلطی کا ذمہ دار انہیں نہیں ٹھہرایا جا سکتا. کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں, میں پھر وہی بات وہیں سے شروع کروں گا کہ یہ ہمارے سارے ججز ہمارے لیے محترم ہیں, یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے محترم ہے, لیکن بات اس پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کو بطور نظیر پیش کیا جائے گا. ایگزیکٹلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئندہ کیا جائے گا؟ جی بے شک اس ججمنٹ کو ایز اے پریسیڈنٹ پیش کیا جائے گا, اور جس بھی سرکاری ملازم کو, پبلک آفس ہولڈر کو, یا جس شخص کو بھی کوئی بھی اپنے انڈیپینڈنٹ بچوں یا بیوی کے مین سے ہٹ کے اثاثوں کے بارے میں پوچھنا پھر ناممکن ہو جائے گا. وہ پوچھیں گے ضرور, لیکن وہ منی ٹریل دے دیں, ثابت کر دیں. میں یہی عرض کرتا ہوں نا, اب ہے کیا, یہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے آپ سب نے فرمایا نا کہ بدنیتی پہ تھا, اور کسی شخص کو اس پہ نہ قاضی صاحب سے کوئی اختلاف ہے نہ ان کے ساتھ کوئی ریونج ہے کسی کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اس کی دو چیزیں چاہیے تھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے دی جاتی کہ یہ فلاں وقت میں میرے بچوں نے اس انکم کے ذریعے خرید لیا, پروسیڈنگ وہاں سے سٹاپ ہو جاتی, ڈراپ ہو جاتی, کیونکہ میں نے پہلے کہا نا کہ وہ ججز نے بیٹھنا ہے اور انہوں نے اس کو دیکھنا ہے. اب دوسری بات جو ہے کہ کیا آئندہ کوئی شخص جو ہے اپنے بچوں کا جواب دہ ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا. میں اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک کمشنر ہے, ایگزیکٹو کا آدمی ہے, اس کی بیوی اس کے بچے ریٹرن فائل کرتے ہیں اپنی, ٹھیک, ان کے سورس آف انکم ہیں لمیٹڈ. اب کمشنر صاحب کرتے ہیں کرپشن, جو کہ میں نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں کہہ رہا کہ جج صاحب نے کوئی ایسا کیا ہے, ہرگز اس بات پہ میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ لیتے ہیں اپنی اس بیوی کے نام پہ ایسٹس, اپنے بچوں کے نام پہ ایسٹس, تو بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ میری بیوی اور میرے بچے تو ہیں انڈیپینڈنٹ, سو آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دیم. اس سے پھر وہ احتساب کا عمل بالکل رک جائے گا. ابھی لا آئے ہیں بے نامی کے اوپر, منی لانڈرنگ کے اوپر, 2010 کا لا ہے, بے نامی کے اوپر ابھی لا دیا ہے, جس کے اندر کسی کے نام پہ کوئی پراپرٹی رکھنا ایک جرم ہے اور وہ کنفسکیٹ ہوتی ہے ٹو دا اسٹیٹ. یعنی اس حد تک ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس قوم میں یہ شعور رہے کہ احتساب ہوگا, بڑے سے لے کے چھوٹے کا ہوگا. میں نے ہی آپ کے ایک پروگرام میں پاناما جب آیا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں چپڑاسی سے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں, لیکن صاحب سے نہیں پوچھا جاتا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ پاناما میں ہم احتساب شروع کریں فرام ٹاپ ٹو باٹم. جب یہ ٹاپ ٹو باٹم آئے گا, 2 بڑوں کو سزا ہو جائے گی, 4 بڑوں کو سزا ہو جائیں گے, نیچے تنبیہی عمل جو ہے اس کے ذریعے یہ کرپشن, یہ 2 نمبر کام رک جائیں گے. سر اس میں ایک نقطہ جو فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے سر, وہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کمنٹ کریں. سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی فورم ہے, وہ کسی بھی جج کے خلاف تحقیقات اور چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی دے سکتا ہے. جی بے شک. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے جب ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہو جانی تھی, اس صورت میں اگر سرینا عیسیٰ صاحبہ کو وہاں سے کلین چٹ مل جاتی اور سپریم جوڈیشل کونسل اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ کسی وجہ سے یہ فیصلہ دے دیتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چونکہ بچوں کے احساسات ظاہر نہیں کر سکے لہذا ہم ان کو فارغ کرتے ہیں. اچھا اب اگر سپریم نہیں, یہ فیصلے کے اندر بات نہیں, میں اس کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل جج صاحب کو فارغ کر دے اور ایف بی آر سرینا عیسیٰ کو کلین چٹ دے دے تو پھر کیا کاروائی ہوگی, پھر کیسے اس کا اس ڈیمیج کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر 209 آرٹیکل 209 کے اندر اس کی شک 4-5 جو ہے اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو بھی کسی جج کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ
کر سکتی ہے. اور میں نے اس جو ججمنٹ 7-3 والی تھی اس کے اندر یہی مینشن کیا گیا تھا کہ جب وہ رپورٹ آ جاتی ہے, اگر سپریم جوڈیشل کونسل سمجھتی ہے کہ اس پہ کوگنیزنس لی جانی ضروری ہے, وہ بائنڈنگ نہیں تھی, بائنڈنگ فورس نہیں تھی سپریم کورٹ کی. بات انہوں نے لکھی ہے کہ پرائیویٹ شہری کے خلاف نہیں کر سکتی. یہ اس سرینا عیسیٰ کے معاملے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ شہری کے طور پر جو ہے ان کے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا, لیکن سو موٹو کے معاملے کے اندر یہ میں آپ کو نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, اس میں وہ ججمنٹ کا جو حصہ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. میرے سامنے یہ ججمنٹ پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کوئی کمپلشن پہلی ڈائریکشن میں تھی ہی نہیں, لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے کانشیس کو سیٹسفائی کرنا تھا کہ ایون ان کے خلاف بھی لکھا جائے. سرینا عیسیٰ کے خلاف کیسے سو موٹو اختیار استعمال کر کے ایف بی آر کو کہا جا سکتا ہے, یہ سوال کیا ہے. میں یہی تو کر رہا ہوں کہ اس میں تو یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی دیا گیا تھا. شاید اسی بات کے اوپر ہی جو آپ اس وقت کر رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہی نہ ہوتی, وہ وہیں پہ ڈراپ ہو جاتی. رپورٹ جو آ گئی تھی, ایف بی آر کی رپورٹ آ گئی تھی نا, جو کہ ریفر کی گئی تھی ایز پر لا, انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے بھیجی. میں کہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھتی اس پہ فیصلہ دے دیتی کہ نہیں جی یہ بنتا ہی نہیں. سر فیصلے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ شہری کی انفارمیشن کو طلب کرے. نہیں, پرائیویٹ شہری نہیں ہے, یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے. میری عرض سن لینا, یہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے. میں جیسے کہتا ہوں کہ پبلک سرونٹ ججز ہیں ہمارے محترم, اور پبلک سرونٹ جو ہیں وہ اپنے اسپاؤسز کے رسپانسیبل ہیں, ان کو جواب دینا ہے. 116 انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر وہاں پہ اسپاؤسز کے جواب دینے, وہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کیا ہوا ہے. اگر وہ جواب دے دیتی, اگر وہ منی ٹریل ہی چلیں دے دیتی سرینا عیسیٰ صاحبہ, تو کیا حد تھا؟ وہ تو ڈیٹیل ججمنٹ جو ریفرنس میں ہے اس میں ذکر ہو گیا اس کی ساری پراپرٹی. نہیں سر, منی ٹریل کا پراپرٹی کا ذکر ہے. منی ٹریل دیکھیں, I cannot go against this judgment to any stretch of imagination. جو عدلیہ کی آزادی کے حق میں میں اسپوکس مین گورنمنٹ کا نہیں ہو سکتا. اونلی اینڈ اونلی گورنمنٹ پرسن, میں کسی وزیر کا نام نہیں لیتا. They are against this judgment only. پورے پاکستان کی بار they are supporting this judgment. سندھ سے لے کر کراچی تک, پشاور سے لے کر سر ہر کوئی کر رہا ہے, بالکل اس میں شک نہیں. میرا آپ سے سر ہم گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے لیے میں اس کے خلاف بولوں؟ میرا بھی کوئی گورنمنٹ کا نہیں ہے انٹرسٹ پہ واچ کرنا ہے, میں ہرگز نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں پرائیویٹ پرسن کے بارے میں سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل اونلی ٹیک کاگنیزنس اگینسٹ اے جج, چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو چاہے سپریم. قاضی سرینا عیسیٰ کے خلاف کیسے وہ لے سکتے اپنے کاگنیزنس؟ یہ اس کی جوڈیشن سے بات تو انہوں نے لکھ دی ویسے اس کے اوپر. تو اس لیے انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر بیوی اور بچوں کو پوچھا نہیں جا سکتا تو جو پریویلیجز, جو بینیفٹس جو ہیں پینشن کے بعد وہ بیوی اور بچے لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ بھی ان کو نہیں جانا چاہیے. یہ اگر اس طرح سے اختراع بنائی جائے ڈیورنگ جاب, میں کہتا ہوں جی اس کے بعد کی بات کر لیتے ہیں. چلے جی ہم ججز کی ریٹائرمنٹ کی بات, ہو از دا بینیفیشری ٹو دیٹ؟ ان کی مسز, ان کے بچے, وہ بینیفٹ لیتے ہیں نا. اور اگر ان کی اس پوسٹ کو وہ انجوائے کرتے ہیں, اس کے پریویلیجز لیتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز وہ انجوائے کرتے ہیں, تو پھر ان کے بارے میں اگر جج صاحب کہیں کہ جی مجھے نہیں پتا, یا کوئی بھی کہے مجھے نہیں پتا, تو وہ تو غلط ہے. وہ تو بتانا ہے. ویسے تو چاہیے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کی جو جوڈیشن ہے اس میں بڑھا دے کوئی لیجسلیشن کر کے, کہ آئندہ کے لیے جج ول بی ریسپانسبل آنسریبل فار ہز چلڈرن, فار ہز وائف, فار ہز کلوز فرینڈز. کوئی ایسی اس میں کر دینا ہے. نہیں سر, اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. اچھا سر, پھر اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. میرے سامنے آپ کے ساتھ میں سوال رکھتا ہوں. اس سارے کیس کو پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کون سا آئینی سوال تھا؟ اچھا, سپریم کورٹ کے پاس ایک آئینی سوال یہ تھا جب یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی. ویسے تو سپریم جوڈیشل کونسل اگر اپنی پروسیڈنگز جاری رکھتی, وہاں پہ اگر جواب شوکاز کا آ جاتا, وہاں پہ کلیئر ہو سکتا تھا. انیشل جب نوٹس دیا گیا اس پہ جواب آ جاتا تو وہاں سے کلیئرنس ہو جانی تھی.
کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اس کو جو کوشچن پہلے پٹیشن میں لیا گیا تھا کہ جی یہ میلافائڈلی پروسیڈنگ انیشیٹ کی گئی ہیں، اس کا جواب 7 ججز نے وہ اس طرح سے دیا تھا۔ اچھا سر، اس میں ایسے ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف خفیہ معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک سوال یہ تھا، دوسرا یہ تھا نہیں جی بالکل نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ جاننا چاہیے تھا کہ پراپرٹیز تھی یا نہیں، یا یہ معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی کرنے کا طریقہ کار آئینی تھا یا غیر آئینی؟ اس میں تو بات انہوں نے پہلی ججمنٹ میں یہ بتا دی نا کہ ریفرنس غلط، ریفرنس کویشڈ۔ ٹھیک، شوکاز نوٹس جو ایس جے سی نے دیا تھا وہ میری دانست کے مطابق تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے، آئین کے اندر ہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے وہ بھی کویش کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ بھی کیا گیا، اگر اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اگر یہ پروسیڈنگ اپنی منطقی انجام تک پہنچتی تو ججز کی پرسیپشن اور بڑھ جانی تھی۔ ججز کے بارے میں یہ بات آنی تھی کہ وہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو پبلک ٹرسٹ ہم نے بنایا ہے، یہ اس ملک کی قوم کے وہ ایک سرمایہ ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، سب سے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں تو پھر باقی سب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پہ آخری کمنٹ کریں۔ دیکھیں ارسلان بھائی، افتخار محمد چوہدری صاحب کا فل کورٹ بیٹھے تھے، انہوں نے ریفرنس پیش کیا، پریزیڈنٹ موجود ہیں، کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے پہلے ریفرنس جو ہے ڈکٹیٹر نے دیا تھا اور اس کا پروسیجر بھی غلط تھا۔ نہیں وہ سارا کا سارا غلط تھا، وہ سپریم میں آج بھی اس کے ساتھ ایگری کیا، اب بھی صحیح کیا تھا، اور یہ نظر ثانی کی جو پٹیشنیں تھیں 100% کریکٹ، انہوں نے صحیح اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اپنی آزادی کا تحفظ کیا ہے، ججز کی آزادی کا تحفظ کیا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں بھی توفیق دے کہ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، پھر میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ کیا اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کرپشن کرنے کا رستہ تو نہیں ملے گا؟ نو، ناٹ دی لیسٹ۔ اچھا، ہاں جی، ایٹ اینی کاسٹ؟ نو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے، اگر اس یہ کیس کو پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے، نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ اٹ کین ناٹ بی پروڈیوس ایز اے پریزیڈنٹ؟ یہ ججمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ججمنٹس ہیں، یہ اس میں نہیں ہے، یہ ہماری معزز سپریم کورٹ کا 6 ججز کا فیصلہ ہے اور یہ بائنڈنگ ہے انڈر آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن، باقی کورٹس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے، اور اگر اس کو بطور نظیر نہیں پیش کر کے لوگ فائدہ نہیں لیں گے تو پھر یہ تو فیصلہ ہی نہیں رہ جاتا، یہ فیصلہ ہے اور اس کو لوگ پریزیڈنٹ کے طور پر پیش کریں گے اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا کہ جی اگر ججز کو نہیں پوچھ سکتے تو ہمیں کیوں پوچھ؟ نیکسٹ، اگر دوبارہ حکومت فل بینچ بنانے کی بات کرتے ہیں، سیکنڈ ریویو کے تو کوئی چانس نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، اس کے اوپر بھی نیا کیا ریویو ہو گیا، اب ریویو کے اوپر ریویو تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں وہ کوئی ایک اختراع نکالی تھی کہ کیوریٹو کوئی ریویو ہوتا ہے، وہ پڑھی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک پٹیشن آلریڈی فائل کی گئی ہے جو کہ پینڈنگ ہے، اور اس کے اندر اس چیز کو یہ پاکستان میں بھی نظائر موجود ہیں جس کے اندر ریویو کے بعد سیکنڈ ریویو لیا گیا اور اس کو سو موٹو ریویو کا نام دیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ اگر کوئی ججمنٹ آ گئی ہے اور اپیرنٹ آن دا فیس آف ریکارڈ کوئی غلط لا ڈیولپ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا سیکنڈ ریویو جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگا اور یہ ضرور سنا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا۔ ہمارا آج کے اس پروگرام کو کرنے کا بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ کیا واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو فیصلہ تھا، جو کیس تھا، بنیادی طور پر کیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے کانٹینٹ کے اوپر آج ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی۔ مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔